أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقصير حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بالزمان. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، سواری پر نہیں پیدل چل کر آئے، نہ کھچر کی سواری پر آئے، اور ولا برزاؤن کا معنی یہ ہے کہ نہ ترکی گھوڑے پر، برزاؤن ان کا لفظ ہے، برزاؤن ترکی گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ عمدہ گھوڑا، یعنی نہ کم درجے کی سواری تھی، مطلب یہ ہو، نہ اعلیٰ درجے کی سواری تھی، قریب میں ہوگا جہاں پیدل چل کر جا سکتے ہیں، اور یوں بھی پیدل چل کر جانا بیمار کی عیادت کے لیے ہر قدم کے اوپر اس کا ثواب پڑتا ہے. یہاں باب فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے بارے میں یہ باب ہے، اس میں سے یہ حدیث پڑھی گئی، اور پہلے بھی آپ نے سنا. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے سردار، سارے صحابہ جو ہے وہ آپ کے اوپر نثار اور قربان، لیکن آپ جو ہے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سواری پر بھی جاتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی تشریف لے جاتے تھے، یعنی پیدل چلنے کے اندر کوئی آپ کو شرم اور آر نہیں ہوتی تھی. یعنی یہ جیسے بڑے آدمیوں کو ہوا کرتا ہے کہ ہم پیدل جائیں گے تو یہ کوئی جو ہے آر نہیں ہوتی تھی. اس میں اس حدیث پاک میں یہی بتاتے ہیں، جیسے آج قرآن حکیم کے اندر ہم لوگوں نے سنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے کیا نمونہ ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر عاجزی پیدا ہونی چاہیے. جب میسر ہو گئی سواری تو سواری پر بیٹھ گئے، جب میسر نہیں ہوگی تو کیا ہو گئے، چل پڑے. یہ ایک روایت ہوگی یہ. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، واقعہ پورا دوسری جگہ پر آتا ہے کہ بیمار تھے تو بے ہوش ہو گئے، بیماری کے عالم کے اندر ہوش نہیں آ رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے گئے، اور آپ نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی ان کے اوپر چھڑکا تو ان کو ہوش آ گیا جابر رضی اللہ عنہ. پھر جب ہوش میں آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کی کہ میرے پاس جو اتنا مال ہے، مجھے موت قریب نظر آتی ہے، تو میں کیا کروں. تو پھر آپ نے ورثے کے متعلق بھی بتایا. تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے بارے میں. ایک دوسری روایت بھی پڑھ دیتا ہوں. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا ابو نعیم حدثنا یحییٰ بن عبید الحیئمی العطار قال سمعت یوسف عبد اللہ بن سلام قال سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف وأقعدني في حجره ومسح على راسي. یہ یحییٰ ابن ابی الحیئم کے عطار کہتے ہیں کہ میں نے یوسف ابن عبداللہ سے سنا، یوسف ابن عبداللہ ابن السلام سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے، مجھے بتایا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرا نام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف رکھا. سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام کیا رکھا، یوسف رکھا. یہ نام بھی بڑا برکت والا ہے، نبی کا نام ہے علیہ السلام. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی گود میں بھی بٹھایا اور میرے سر کے اوپر ہاتھ بھی پھرایا. تو یہ سب خوش نصیب تھے. تو یہاں سے یہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اتنی عاجزی ہونا چاہیے، اتنا تعاطف ہونا چاہیے، اتنی مہربانی ہونی چاہیے
کہ جب مسلمانوں کے بچے جب ہمارے پاس آئے ملاقات کرے سلام کرے تو ہو سکے تو ان کی سر پر کیا کر دے ہاتھ پھیر دے شفقت کا مہربانی کا. اپنے دل میں یہ نہ رکھے کہ بھئی یہ میری برکت مل گئی ہے نا, وہ تو برکت تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن ہمارے دل میں ہماری نیت کیا ہو کہ شفقت مہربانی, تاکہ بچہ کیا ہو جائے خوش ہو جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. یہ دونوں حدیثوں کے اندر جو ہے یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہے آدمی کو جو ہے اپنی ذات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اختیار کرتے ہوئے تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے. آج بھی تکبر کے بارے میں جو ہے آیتیں کئی گزری. سورہ لقمان کے اندر جو ہے ایک رکوع پڑھا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, سنا تو ہوگا نا, تراویح میں سو نہیں جاؤ, ایسا نہیں کہ سو وقت آ گئے اور پھر جو ہے سجدے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا آرام کر لو, ایسا نہیں. کیلولا تو نہیں کرتے سجدے میں, سجدہ کیلولا کرنے کی جگہ نہیں ہے, سمجھے نا. سجدے میں بیدار رہو انشاءاللہ. کوئی کچھ نہیں ہے اس کے متعلق آیا ہے, اگر اس طریقے سے پڑھو گے تھوڑا خیال رکھ کر تو سارے گناہوں کی کفارے کے لیے تو یہی کافی ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا مہربانی ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان مبارک کیا ہے, ایک جنت کا خزانہ دیا ہے. آدمی کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جائے. کتنی چیزیں اس میں رکھی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس میں جو آدمی جنت سے محروم رہے گا, لیکن انشاءاللہ محروم رہے گا نہیں. محروم وہی رہے گا جس نے بالکل اس کو رمضان ہی نہیں سمجھا. ایسا انشاءاللہ کوئی مسلمان ملے گا نہیں, اور کوئی ملے تو بھی اس کے لیے دعا کر دو, اس کو نصیحت کر دو, ہے نا. شروع دن سے لے کر آخر اور پھر ہر رات میں کئی کئی چیزیں آپ کوئی بھی چیز مل گئی. اب یہ تراویح کے متعلق آتا ہے من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے یہ تراویح کے لیے کھڑا ہوا, من قام ایمانا واحتسابا, احتساب بنے اپنے دل سے, تو اللہ جل شانہ اس کی سارے گناہ معاف فرما دیں گے. سحری کے وقت 2 رکعت اگر آپ کو موقع مل گیا تو میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 2 ہی پڑھو. جو لوگ 12 پڑھتے ہیں زیادہ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھنے والے ہی ہیں, ان کو تو یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے, ان کو تو یہ گزارش کروں گا. لیکن کوئی کمزور اور سست ہو تو صرف کیا کرے 2 رکعت, اور 2 رکعت کی سجدے سفیجی 4 ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. اور تمہارے سر کے سامنے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ تمہارے سر کے سامنے اگر نظر آئے تو اللہ کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سمجھے؟ تمہارے سر کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی مانگ نہیں رہا, مانگ تو رہا ہے لیکن کیا مانگ رہا ہے کہ تیری زبان سے مانگ رہا ہوں کہ تو کہہ دے کہ میری بخشش کر دے, میں نے دے دیا. اللہ اکبر, نظر آ رہا ہے. یہ ہے, یہ تو ہر روز کا بولے. رمضان میں اس کی بہت ہی اہمیت ہے, کوئی بھی خالی نہیں جاتا. اسی لیے غافل ہو کر مت سو جاؤ, سحری کرو. بعض لوگوں کا طریقہ ہے سحری نہیں کرتے ہیں, یہ بہت بڑی دولت سے محروم رہتے ہیں. چاہے تو پانی پی لو, چاہے کھجور کھا لو, تھوڑا مطلب کھانا پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے, جو بھی آپ کو کھانا ہوگا, لیکن کیا کرے سحری اس میں جو ہے برکت ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون, اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر. تو میں نے کہا سحری کے وقت اگر 2 رکعت پڑھیں گے تو کتنے سجدے ہوں گے؟ 4. اور ہمارے سجدے کے سامنے کیا ہوگا؟ اللہ کا ہاتھ. اللہ کا ہاتھ جو ہے ہماری ہاتھ کی طرح نہیں ہے, وہ تو آپ بارہا سن چکے, جو بھی اس کی شان ہو, لیکن ہمارے سر کے سامنے کیا ہے کہ سجدے میں تو پڑا ہے تو کہہ دیا اللہ مغفر لی, یہ اللہ میری مغفرت کر دے. تو کہا تو لے کر تو آیا ہوں نا مغفرت. میں نے تو میرے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم امتوں کے لیے 1400 سال پہلے ان کی مبارک زبان سے اعلان کرایا کہ کون ہے جو ان راتوں میں خالی مجھ سے مغفرت مانگے. میں نے لمبی لمبی نمازیں نہیں مانگی, میں نے اونچے اونچے اولیاء کو نہیں کہا, بلکہ میں نے امت کے گنہگاروں کو خاص کر کے, ہے نا, کیونکہ ان کی تو بخشش ہو ہی گئی ہے, ان کی تو بخشش. بھائی آپ سمجھتے ہیں نقطہ, بعض لوگ جو ہے کہ ان کا انتقال ہوتا ہے, کتنے بزرگان دین اولیاء کرام, آپ ہندوستان میں جاؤ گے تو جگہ جگہ پر اولیاء کرام کی قبر آپ کو ملے گی. کہیں اجمیر جاؤ گے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ ہے, کلیر جاؤ تو پیران پیر کلیر رحمۃ اللہ علیہ ہے, ادھر شیخ سر ہندی ہے. یہ نہیں ہزاروں ہیں اولیاء, اور دوسرے تو ایسے جن کو لوگ خبر بھی نہیں ہے. اب وہ ہندوستان میں رہے
اور ہندوستان میں انتقال ہوا ان کا، اور وہ جمعہ کو بھی نہیں مرے، رمضان میں بھی انتقال نہیں ہوا. سن رہے صوفی جی کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے سر، وہ جمعہ کو بھی نہیں انتقال ہوا، وہ سجدے میں بھی نہیں انتقال نہیں ہوا ان کا، حرم میں بھی نہیں، عمرے میں بھی نہیں. ایک عام بات ہوتا ہے سر، اتوار پیر یہ سب اللہ جل شان کو پیدا کیے ہوئے، اور ایک کو اللہ جل شان ہو کہیں رمضان میں موت دے دیتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ بڑا گنہگار ہے، اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور وہ تو کمایا ہوا ہے. سمجھے؟ ارے دیکھو تو سر میرے وہ تو کمایا ہوا ہے. کون؟ خواجہ معین الدین چشتی تو کمایا ہوا، تو ہیرو ہے، وہ تو کنگ ہے آخرت کی. وہ تو تم لوگوں میں لاکھوں کو لے کر جائیں گے. تو ان کو جمعہ وغیرہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے. ارے بھائی جب تمہارے دروازے پر کوئی بہت بڑا آتا ہے تو آپ اس کو جو ہے کچھ 5 پاؤنڈ ہدیہ دیں گے؟ نہیں دیں گے، بلکہ اس کے سامنے ادب سے بیٹھیں گے، ہے نا. لیکن اگر کوئی ایسا آ گیا کہ جو بیچارہ مفلس ہے تو آپ جیب میں سے ہاتھ ڈال کر کیا کریں گے؟ 5. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا، یہ 5 پاؤنڈ دیا. کیونکہ مجد الحسانی، شیخ سرہندی، عبد القادر جیلانی، محبوب رحمانی، قطب عالم شیخ عبد القادر جیلانی، اور وہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں نہیں، ہے نا، بلکہ جب وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو حرم کے سامنے، کعبہ کے سامنے اس وقت یہ پتھر نہیں تھے، ریت تھی ساری. کیا تھی؟ ریت. اور یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، پتھر تو دیکھے لیکن تھوڑے سے تھے. 50 سال قبل کی بات کرتا ہوں، جب جوانی کے اندر پہلا حج کیا تو اس وقت کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 صفحے، مجھے یقیناً معلوم ہے 5-10 صفحے آیا کرتی تھی پتھر پر، باقی سب کیا تھا، ہم خود ریٹ میں بیٹھے. ایک بزرگ کے ساتھ میں کتنی دیر تک ریٹ میں بیٹھا تو بزرگ مجھے کہہ رہے تھے، میں جوان، وہ بزرگ تھے، مجھے کہہ رہے ہیں مٹھا بھر کے دیا، کہا لے اس کو سب ختم کرو، پڑھ کو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تصویر کے دانے مجھے برابر یاد ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کی مقصد فرمائے. تو میں نے کہا کہ محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ معین الدین چشتی اجمیری، اور یہ وہ جو وہاں اور یہ وہاں، تو کیا ہے کہ بھائی ان کو جو ہے نا اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت گنہگار ہے. اور رمضان میں کہہ دیا ہے کہ اللہم اغفر لی، تو میں نے کہہ دے دیا تھا، تو یہ اس کا سبب بنا دیتا ہوں. سمجھے؟ اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں. خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا قطرہ دے دے کافی ہے، اور پھر اس کی طفیل میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا ایک قطرہ چھینٹا دے دے، وہ کافی ہو جائے گا. میں نے کہا سحری کے وقت 2 رکعت پڑھ لو، زیادہ نہیں. اور کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 4. اور ہر سجدے کے اندر کیا کہہ دو؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یہ کہو. یہ حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی. 4 سجدے میں 3 مرتبہ کو ہوگی. کتنا ہو گیا؟ 1 ڈزن. ارے 4 کتنے ہوئے؟ 1 ڈزن ہوا کہ نہیں؟ تو 1 ڈزن مرتبہ تم نے کہا تو اللہ نے کہا 1 ڈزن تم نے کہا، میں نے 1 ڈزن مرتبہ اس سے بھی زیادہ میں نے کہا بندہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا. جو رمضان مبارک ہے اس میں مانگتا ہے تو، اس میں جب بندے کے پاس بھائی ابھی افطاری کا ٹائم ہے اور آپ لوگ سب گھر ہیں اور کوئی مسافر آیا ہے اور آپ کے دروازے کو نوک کرے اور یوں کہے کسی بھی مسلمان کے یہاں، آپ سوچو ذرا اللہ کی محبت کیا چیز ہے. آپ کے گھر کے دروازے کو یوں نوک کرے اور یوں کہے بھائی میں نے پورا دن روزہ رکھا ہے لیکن کھانا نہیں کھایا ہے، کچھ تمہارے پاس تھوڑا ہو سکتا مجھے دروازے کے پاس ہی دے دو. قسم خدا پاک کی آپ دیں گے یا نہیں؟ ہر مسلمان دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا پیدا کیا ہوا بندہ جب اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتی ہے وہ دے دیتا ہے، تو تم آدھی رات کو بلکہ آدھی رات کے بعد سحری کے وقت میں میرے سے 1 ڈزن مرتبہ کہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. مجھے غیرت آتی ہے کہ میں تجھے معاف نہ کروں. حق تعالیٰ جل شانہ صفی اللہ جل شانہ